اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ آل عمران۔ یعنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنا ایمان بچانے کی فکر کرو اور اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلامی پر آئے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مسلمان کا اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ آپ مرکز ایمان اور جان ایمان ہیں، آپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور اطاعت و اتباع کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ جتنا تعلق حضور سے مضبوط ہوگا، ایمان اتنا ہی محفوظ ہوگا، بلکہ ترقی پاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ کی محبت و تعظیم میں کمی آنے لگے تو ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال فرماتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہماؤست، مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہماؤست، اگر بہونا نصیبی تمام بولا بستی۔ خود کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاؤ، وہی سارا دین ہے یا وہی سارا دین ہے۔ اگر تم ان کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے تو اسلام کے دشمن ابو لہب کا طرز عمل ہوگا۔ امام اہل سنت الشاہ رضا فاضل دلیل فرماتے ہیں اللہ کی سر دادا قدم، اللہ کی سر یعنی حضور سر سے لے کر پاؤں تک، اللہ کی سر دادا قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ گزشتہ دنوں کچھ نا آفت اندیش پاکستانیوں نے، جس کی وجہ سے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سے متصل مقام پر یہ یاد رکھیے مسجد نبوی کا اندر بھی برکت والا ہے، باہر بھی برکت والا ہے، بلکہ پورا مدینہ اس کا ذرہ ذرہ ادب و احترام کے لائق ہے۔ اس کے متصل مقام پر سیاسی نعرے بازی کی گئی جس سے مسلمانوں کی دل نہایت رنجیدہ ہے۔ چنانچہ جذبات محبت کو فروغ دینے کے لیے آج کے خطبے میں کچھ جان ایمان تاجدار کائنات کی ادب احترام تعظیم اور نسبت کے حوالے سے گفتگو مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی تعظیم کی اہمیت کیا ہے؟ دل میں جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، دل میں حضور کی تعظیم اپنی زبان اور اعمال سے اس کا اظہار، اور ظاہر اور باطن سے آپ کی تقریم و توقیر نہ صرف لازم اور فرض ہے بلکہ ایمان کا اہم رکن ہے۔ دل میں بھی ہونی چاہیے، اپنے اقوال افعال اعمال سے اس کا اظہار بھی ضروری
ضروری ہے اور فرض اور لازم ہے اور ایمان کا رکن ہے۔ اگر تعظیم رسول سلامت ہے تو ایمان محفوظ، اور اگر خدا نے خواستہ تعظیم و توقیر نہیں تو ایمان کی سلامتی بہت مشکل۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ اور شعر بھی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، کہ منکر تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، یعنی مرے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ دل سے مرتا ہے، جو منکر ہے تعظیم بھی کرتا ہے تو مردہ دل کے ساتھ۔ واہ نازل تاجدار کائنات کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کامیابی قرار دیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں مراد پانے والے، دنیا اور آخرت میں مراد پانے والے صرف وہی ہیں جو نبی آخر الزمان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کے دین کی مدد کی اور ان پر نازل ہونے والے نور قرآن مجید کی پیروی کی۔ چار چیزیں بتائی، چار چیزیں۔ نمبر 1 ایمان لائے، حضور پر ایمان لائے، اور حضور کے بعد کسی اور پر حضور کے بعد کی بات کرو، جو پہلے نبی آئے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، بعد میں کوئی نبی نہیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد تعظیم بھی کرنی ہے، ایمان لانے کے بعد تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون ہے جو دین کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے اوپر لمبی بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، اور اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید کی پیروی کریں، یعنی قرآن مجید کی جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید خود اللہ رب العزت نے دنیا میں بڑے بڑے ایمان ہیں، بڑے بڑے شخصیات ہیں، دنیا والے خود انہیں آداب سکھاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کا رب اس بارگاہ کی ادب سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ جب رسول تمہیں بلائیں تو حاضری میں تاخیر نہ کرنا، سب کچھ چھوڑ کر فوری طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جانا۔ میں صرف ترجمے اکتفا کر رہا ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 اور جو سورہ نمبر ہے وہ 8 ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حجرات اس کی ساری جو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اگلے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز نیچی رہے، اونچی آواز نہیں کرنی، نیچی رکھنی ہے۔ اور پھر جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اونچی آواز کے ساتھ، ایسے بلند آواز بھی نہیں کرنی۔ ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے تمہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورہ
حجرات کے اندر ہی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، در اقدس پر حاضر ہو کر، در اقدس پر حاضر ہو کر آوازیں نہ لگانا، در اقدس پر حاضر ہو کر آوازیں نہ لگانا۔ قاضی عیاض نے یہاں تک لکھا ہے کہ لبیک کا لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں اونچی نہیں بول سکتے، آہستہ بولنا۔ ان کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، بلکہ ان کی تشریف آوری کا انتظار کرو، دروازے پہ کھڑے ہو کر آوازیں نہ لگاؤ، بلکہ انتظار کرو کہ خود نبیوں کا سردار اپنے گھر سے باہر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ بہتر ہے کہ خلوت اور تنہائی میں کوئی عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرنا، تاکہ تمہیں احساس رہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے ہو۔ پھر سورہ احزاب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آیت بھی پڑھ رہا ہوں۔ در اقدس پر حاضری کے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہمامت گوش ہو کر انہیں کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حضور کو جب پکارنا ہے نا تو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ توجہ کے باوجود کوئی بات سننے سے رہ جائے تو کیا کہنا ہے؟ رائنا نہیں کہنا، یا ایھا الذین لا تقولوا رائنا، بلکہ کہنا قولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ اور کرم فرمائے۔ سبحان یہ نہیں کہنا حضور بات سننا، نہ رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے جا بے فائدہ سوالات، لا تسألوا عن اشیاء، بغیر بے فائدہ سوال نہیں کرنا، کہیں قلب اطہر پر گرا نہ گزرے کسی بات یا عمل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، بات یا عمل میں آگے نہیں بڑھنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ حاضری کا مقصد پورا ہو جائے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے تو آپس میں گپ شپ کی بجائے فوری واپس پلٹ جاؤ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت نمبر 53۔ بارگاہ اقدس سے اجازت لیے بغیر رخصت نہیں ہونا۔ یہاں پر حضور امیر مجاہدین ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جنگ میں جبریل علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر جاتے کہ یا رسول اللہ ابھی اجازت ہے کہ میں واپس جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور جبریل دوری فریضہ ہو کر آتا اللہ کے حکم سے ہے، جاتا مصطفیٰ کے حکم سے ہے۔ بارگاہ اقدس میں اجازت لیے بغیر رخصت نہیں ہونا۔ سورہ نور آیت نمبر 64-62۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم، میں حضور حکم دے دے تو پھر جو حکم ہے سر آنکھوں پر چونچرا نہیں کرنی۔ آخر میں سورہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، جب حضور کہتے یس ہے پھر نو نہیں ہے، سمعنا سنا اور اطاعت کرو۔ یہ قرآن کتنے مقامات ہیں؟ 11 سے 12 مقامات ہیں، اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اللہ بارگاہ
मुस्तफा के आदाब सिखा रहा है। और कुर्बान जाऊं उस बारगाह के जिस बारगाह का ये मकाम और ये अदब और ये तराम है कि कायनात का बनाने वाला, जिसकी बारगाह में अंबिया भी सजदा करते हैं, जिसकी बारगाह में रसूल भी सजदा करते हैं, जिसकी बारगाह में वली कुतुब गौस कुल कायनात जर्रे से लेकर सहरा तक, कतरे से लेकर दरिया तक, अर्श वाले भी और फर्श वाले भी झुक कर सुबहान रब्बी आला आला कहते हैं। वो सुबहान रब्बी आला आला की अजमत वाला रब अपने महबूब की बारगाह के अदब सिखा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने की अर्ज कोई नहीं है। ये कह सकते हैं आप हजूर की बारगाह का अदब सुन के बंदे को खुश होना चाहिए, मुंह से पारा नहीं बजने चाहिए। हाँ, हजूर की बारगाह का अदब सुनकर खुश हो, यह भी मुस्तफा का अदब है और इज्जत मुस्तफा है। हजूर की रिफत है, हजूर का मकाम और मर्तबा शान इंदल्लाह है, जो अल्लाह की बारगाह में रब के महबूब का मर्तबा है। बंदे को पता चल जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह का रब की बारगाह में क्या मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरील आए, हजूर ने मब्बा से पूछा, जबरील ये बताओ तो सही, हमारे जैसा सोना भी देखा किसी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जैसा खूबसूरत सीनो जमील अखलाक वाला अमाल वाला अहवाल वाला देखा नहीं? जबरील आफा कहा करती तयम मेरे मुताबर सीता यम। जबरील कहता या रसूल अल्लाह चप्पा चप्पा छान मारा है, शर को गलत पलट दिए है, ना आपके खानदान जैसा खानदान है, ना आप जैसा कोई देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस जबरील है, जबरील जब दीन की बात बताने के लिए है ना तो अदब के साथ बैठे हैं। जब तक हजूर की अदब नहीं, कौन सी जमात है? मुझे किसी जमात से गर्ज नहीं है, हम हजूर के नौकर हैं। हमारी पार्टी नबी की पार्टी, हम बता देना चाहते हैं, कोई करे कोई करवाए, किसने साजिश की किसने खत लिखा हमें से गर्ज नहीं है। लेकिन जब बारगाह मुस्तफा की बारी आएगी फिर अदब सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। बारगाह मुस्तफा का अदब तो वो है जो कायनात का रब हमें सिखा रहा